السلام علیکم جی، بشیر ملک بول رہا ہوں جی، چکوال سے، بیگم نور میموریل ہاسپٹل سے۔ آج گورنمنٹ نے اپروول دی ہے کہ جو اسینشل میڈیسنز ہیں اس کی 20% to 22% انکریز کا اپروول دے دیا ہے۔ اب جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں یقیناً ان کے کوئی مسائل ہوں گے، کوئی پرابلمس ہوں گے، اور گورنمنٹ نے کنسیڈر کیا، ان کو الاؤ کر دیا۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ جو غریب پیشنٹ ہے اس پہ کیسے پڑنے والا ہے، اینڈ پارٹیکولرلی جو چیریٹی ہاسپٹلز ہیں اس پہ کیسے۔ لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں آلریڈی انکلوڈنگ ڈائلسس کا جو سلوشن ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، اور اگر اویلیبل ہوتا ہے تو وہ کن کنڈیشن سے ہوتا ہے علیحدہ ایک داستان ہے۔ سو پوائنٹ از کہ دوسری میڈیسنس کی بھی شارٹیج ہے، ملتی نہیں ہیں، ڈھونڈنی پڑتی ہیں، اور اس کی ایک خاص قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو 20% انکریز ہو گیا، تو اس 20% انکریز سے بہت بڑا ایک برڈن آنے والا ہے۔ دیکھیے، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کے اثرات ہیں، ہم جو ہیلتھ کیئر سے کنسرنڈ ہیں اس لیے ہم اس کو اس پیرامیٹرز میں دیکھتے ہیں۔ پہلے چیریٹی ہاسپٹلس کے اندر اپر مڈل کلاس کا پیشنٹ دی فیملیز واز فائن، اور بہت کم لوگ ایسے تھے، جبکہ یہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، پورس، بلو دی پاورٹی لائنس، یہ لوگ سارے۔ اب اس وقت ہم دیکھتے ہیں، ہم نے انالیسس کیا کہ جو اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اور ان کی آپ باتیں سنیں، اور ان کی داستان وہی ہے جو پورے ملک میں مہنگائی سے عوام پس رہے ہیں، خاص طور پہ جو سیلریڈ طبقہ ہے، اور ان کی ایک فکس انکم ہے، اور اس انکم میں خاص اضافہ نہیں ہوگا ادر دین پبلک سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، تو یہ بہت بڑا امپیکٹ آنے والا ہے۔ اور ہم جو چیریٹی ہاسپٹلز والے لوگ ہیں، ہمارا تو وی کانٹ اسٹاپ، کوئی بھی آ جائے ہاسپٹل میں، اس کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ اب ہم کیسے مینیج کریں، کہاں سے مینیج کریں، یہ ان کا درد سر نہیں ہے، اور میکسیمم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پھر ڈونرز کے پاس ریکویسٹ لے کے جاتے ہیں، بار بار لے کے جاتے ہیں، پیشنٹس کا ڈیٹا لے کے جاتے ہیں، پیشنٹس کے حالات لے کے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کا بھلا کرے جو ڈونرز ہیں جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور دوسرے بھی چیریٹی ہاسپٹل کے ساتھ جو پورے پاکستان میں بڑے اور چھوٹے ہاسپٹل جتنے بھی چیریٹیز کے کام کرنے والے ہیں، سارے ڈونرز کا بہت بڑا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ یہ جو غریب بیمار ہے اس کا علاج ان چیریٹی ہاسپٹلز میں ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے یہی لوگ ہیں، یہی ڈونرز ہیں، یہی اللہ کے بندے ہیں جو اپنی کمائی میں سے ڈونیٹ کرتے ہیں، اور یہ کاروبار چلتا ہے۔ لیکن اب یہ پریشر اور بڑھ جائے گا، اور بڑھ گیا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے، گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے، جتنے بھی ڈیسیژن میکرز ہیں ان سے ہے کہ کس زمانے میں آپ نے کوئی پیٹرول کی اسکیم نکالی، اس کا سوچا، پلان کیا، شاید ایگزیکیوٹ تو نہیں ہو سکی، اس کا کیسے کریں گے، اس کا کیا علاج ہے؟ جو لو انکم طبقہ ہے، اور آپ مڈل کلاس نہیں بلکہ اپر مڈل کلاس بھی کی ضروریات مہنگائی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہیں۔ گورنمنٹ سیکٹر میں جتنے گورنمنٹ کے ہاسپٹل وہاں جاتے ہیں، وہاں رش بہت ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، مسائل ہیں، وی آل نو، اور ہم روز اخباروں میں پڑھتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی وہ پرائیویٹ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو اٹس اے ویری ہائی کاسٹ، دے کانٹ پے اٹ۔ رورل میں ہم کام کرتے ہیں تو وہ پھر پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا جانور بیچے، زیور بیچے، کچھ کرے، اور اپنی جان بچائے اپنے فیملی ممبرس کی، اینڈ الٹیمیٹلی دے لینڈ بیک ان چیریٹی ہاسپٹل لائک اس۔ اور ہم نے تو اس کا کوئی بھی آ جائے گا، دی ڈورز آر اوپن، اور ہم کہاں سے لے کے آئیں، کدھر سے لے کے ہمیں مینیج کرنا ہے۔ تو یہ ایک اس کا افیکٹ آنے والا ہے اور آ گیا ہے۔ تو اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ سے درخواست ہے، ڈیسیژن میکر سے اپیل ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوچیں کہ کیا کوئی ایسی اسکیم ہو سکتی ہے کہ وہ جو لو انکم طبقہ ہے یا اس مہنگائی کے اثر میں آ گیا ہے اپر مڈل کلاس بھی، اس کو کیسے ریلیف دیں، کیا کریں۔ تو یہ حکومت وقت کا کام ہے، اور ان حضرات کا کام ہے جو اس میں فکر کریں اور ڈیسیژن کریں۔ تھینک یو ویری مچ، میں نے اپنی بات پہنچا دی آپ تک، اور آپ فکر کریں، سوچیں، لوگ بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں۔ تھینک یو۔